تو پاکستان میں ڈیفینیٹلی جو سب سے زیادہ مقبول ترین آواز ہے اس کی ضرورت پڑے گی، جس بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا کہ حال صرف عمران سے ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جو اپریل کو پورا والکینو کی طرح جیسے وہ لاوا پھٹتا ہے اس طرح کا کچھ ہو جائے. نواز شریف صاحب کا کیونکہ پروفائل ہے بیٹی کے ساتھ کنڈکٹر بن کے وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب کیا یار، کم آن، مت ماری گی 3 بار تو وزیر اعظم تیرا کیلیبر تھا، تو نے کیا تھوکا ہی چاٹا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپریل کا مہینہ جو ہے ناظرین وہ شروع ہو چکا ہے. عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. 6 ججز کا خط جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک بھونچال لے کے آیا ہوا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں؟ عمران خان کی ریلوکیشن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اپریل کا مہینہ خاص طور پہ کیسا رہے گا یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اسامہ صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ. وہ کمیشن بنایا تھا قاضی فائز صاحب نے، وہ ختم ہو گیا. اب ایک بینچ بن گیا ہے 7 رکنی خط کے معاملے پہ. ایک تو بتائیں کہ یہ معاملہ کو آسانی سے کنٹرول ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ وہ یاد کریں جب ہم نے یہ کہا تھا کہ عدلیہ اس دفعہ، عدلیہ میں سے لوگ اٹھیں گے، عدلیہ کے اندر ایک تبدیلی آپ دیکھیں گے اور وہ اپنا رول پلے کرے گی. تو یہ 6 ججز کا اگر نکلنا، آپ اس پریڈکشن کو مان لیں، اور اب پھر کمیشن کا اڑنا، اس کا مطلب ہے آپ نے جو میرا کرکس تھا وہ کوئی انڈیویجولز پہ نہیں تھا. مطلب میں کسی جج کو نہیں جانتا تھا کہ جی فلانا اٹھے گا، فلانا اس نے مجھے کہا ہے. عدلیہ کے اندر سے لوگوں نے اٹھنا تھا. اچھا وہ 6 اٹھے، 2 نے جا کے کمیشن بنوا دیا، 5 نے کہا نہیں 100 موٹو ہی لیتے ہیں. سمجھ لیں، یعنی کہ وہ بھی اٹھے. اس کا مطلب یہ سمجھ لیں، بالکل کلیئر ہو جائیں کہ اگر یہ پریڈکشن ٹھیک ہے تو عدلیہ اس دفعہ اپنا رول پلے کرے گی اور پازیٹیولی کرے گی اور اب اس انفلوئنس سے نکلے گی. عدلیہ ایسے یہ جو چور کیا کہتے ہیں چھپن چھپائی کا جو کھیل ہو رہا تھا اس سے باہر آ جائے. اچھا 2024 کو جب یہ شروع ہوا تھا سال، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جسٹس کا سال ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس بینچ میں بیٹھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں. ہم نے تو اسٹرولوجی پہ پریڈکشن پہ بات کرنی ہے، ظاہر ہے پولیٹیکل معاملات پہ نہیں کرنی. سب جوڈس معاملہ ہے اس پہ بات اس طرح سے ہو بھی نہیں سکتی. لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی بھی بڑا اعتراض کر رہی ہے، مختلف قسم کی آرا آ رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں تو کچھ چیز مل گئی ہے تو اب ہم نے واجہ وہ لب گیا سانو اسی بجانا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کیس کو، اس مدعے کو دبنے دے گی، یا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب کھلم کھلا سیاست ہی ہوگی؟ اصل میں دیکھیں ہماری صرف لینگویج کا فرق ہے. جہاں سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. مطلب جب ہم پریڈکشن کرتے ہیں اس وقت آپ کو گراؤنڈ میں کچھ نظر نہیں آتا. تو اس وجہ سے بعد میں جب ہوتا ہے تو آپ ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ جی یہ بھی ٹھیک ہوگی، یہ بھی ٹھیک، وہ بہانے زمین پہ آپ کو بنتے نظر آتے ہیں. اگر ایگزیکٹلی اس کو ٹیلی کریں نا تو دیکھیں چاند گرہن کا امپیکٹ خان صاحب کو کہا تھا پڑا. اپریل کا کہا تھا کہ یہ اپنے پیک پہ حالات کو لے کے جائے گا. بہانے ہیں کوئی بھی بہانے، ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی اس کو نہیں کرے گی. ایون کہ کوئی دوبارہ سے ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جو اپریل کو پورا والکینو کی طرح جیسے وہ لاوا پھٹتا ہے اس طرح کا کچھ ہو جائے. اچھا اب اس سیناریو کو سمجھنے کے لیے جو آپ کی ہماری پرانی ویڈیوز ہیں اب وہ کام آئیں گی. جی ناظرین ایک اب کی دیکھا کریں، ایک جا کے جنوری کی دیکھا کریں، پھر جا کے یہ باتوں پہ زیادہ یقین آئے گا، تسکین قلب ہوگی کہ جو جنوری میں نقشے تھے، جی جو جنوری کی باتیں تھیں وہ اب نظر آئیں گی ان کو. کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ تو سیانے جو تجزیہ نگار آپ کے، وہ تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے نئی کیسٹ چلی نا. جی بالکل ایسے ہم تو جنوری سے کہہ رہے تھے، اور یہ ججز والی پریڈکشن یکم فیب کی الیکشن کے بعد کی نہیں ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. وہ کوئی بھی حکومت ہو سکتی تھی، آئدر عمران خان کی ہوتی، آئدر جس کی بھی ہوتی، یاد ہے. لیکن اس وقت جو نقشہ کھینچا اس کا مطلب ہے وہ کوئی آپ کے زمینی حالات کو دیکھتے ہوئے نہیں تھا. وہ جا کے پریڈکشنز اگر دیکھیں گے آپ تو اپریل کوئی ایسا مہینہ ہے یہ ہماری. اچھا پھر اب مجھے یاد آ رہا ہے، میں ایک دفعہ میں نے آپ کو شاید یاد ہو کسی پروگرام میں کہا اپریل کے بعد ہمیں عقل آئے گی.
अप्रैल तक कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम कहेंगे नहीं भाई हम अब सियाने हो गए, तो इसका मतलब है अप्रैल भरपूर है। ऊपर से अब उस वक्त यकीन करें मुझे, जब मैं उस वक्त जो रीडिंग्स ले रहा था, जिस बुनियाद पे अप्रैल अप्रैल कर रहा था, वो जुपिटर की वो थी, यूरेनस जुपिटर इकट्ठा बैठा, जुपिटर ने अलहदा होना था, ये सारी उस तक की अप्रैल तक को मैंने मार्क कर लिया। लेकिन जो ये जो सूरज ग्रहण दरमियान में आया, ये तो मार्क ही नहीं था जो 8 अप्रैल को, तो ये तो मजीद एक वो देगा। अब क्रिटिकल दिन निकालते हैं। अब तो आपके प्रोग्रामों में तो मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को जैसे आप खोल रहे होते हैं तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में इसको समझ पाएंगे। चांद गिरन की असरात की डेट 15 अप्रैल जी, सूरज गिरन लगता है 8 अप्रैल को। तो बस इधर से देखें माह मुबारक की एंड, जो शेल्टर मिला हुआ हालात को वो उठा। हाँ, मेरा सवाल एग्जैक्टली यही था कि रमज़ान मुबारक की ज़ाहिर करामात बरक़ात मौजूद हैं। एक वैसे ही अल्लाह का करम होता है रमज़ान मुबारक में, मौसम ठंडा हो जाता है, तो हालात इस नहज पे हैं। रमज़ान मुबारक के बाद की, अच्छा फिर आपने जब अप्रैल की बात की थी, सो मैं तो इसको बड़ा क्रिटिकली वो कर रहा था, वॉच कर रहा था। कल रात यानी 1 अप्रैल शुरू होने से को आधा घंटा पहले बैठ के मैं खुद सोच रहा था कि अप्रैल की बात की है मुख्तलिफ लोगों ने, सबसे ज़्यादा आपने की है अप्रैल, जिसके ऊपर आपने जोर दिया है। आज 1 अप्रैल थी, यानी आज हम जब वीडियो कर रहे हैं तो 2 अप्रैल शुरू होने वाली है, जब नाजरीन देख रहे होंगे तो 2 अप्रैल होगी। 1 अप्रैल को एक इंसिडेंट नहीं होता, पैदर पे इंसिडेंट्स होते हैं। हमाद अजहर साहब मंजर यहां पे आ जाते हैं, सजा इमरान खान की मुअत्तल हो जाती है तोशा खाना के केस में। यानी ये कोई छोटी खबर नहीं है कि इमरान खान की सजा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है, और वो अदालत ने मुअत्तल जो की है वो ये कहा है कि हम साइफर की मेन अपील सुन रहे हैं तो इसको सुन नहीं सकते, अदरवाइज हो सकता है कि केस ही जिसको कहते हैं वो मरवा साहब ने कहा था बढ़ जाता। अब साइफर का फैसला अगले चंद रोज में आ जाना है, मतलब इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। हमारा मंजर यहाँ पे खतूत के ऊपर वो जो कमीशन बना, जिसके ऊपर पूरा मुल्क कह रहा था कि ये कैसा कमीशन बना दिया है कि एक रिटायर्ड जज जो है वो हाजिर सर्विस जजेस को इंसाफ देने की के ऊपर काम करेगा, वो मुद्दा भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा आ गया, समाअत होगी, लोग उसको सुनेंगे, वो रिपोर्ट होगा, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं ये तो बड़े, तो अब मजीद इसमें तेजी आएगी। डेफिनेटली आप जैसे चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हैं, आप एक चीज़ को याद करें कि जब मैं ये कह रहा था कि ये जो जजेस अदलिया के तो मामले को साइड पे रख दें, अप्रैल के जो अनरेस्ट की बात थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट बॉर्डर साइड अभी भी मौजूद है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि इमरान खान के लिए, मैं आपको याद होगा मैंने कहा था ये पानी का बुलबुले से ज्यादा केसेस नहीं, जिन दिन सजा हुई थी बड़े कानूनी साइड आपने कहा बहुत मजबूत है, वो शुरू में कहते थे, लोग कहते थे कि सजा हो गई, अब बताएं जी, ये तो 14 साल तो आप क्या लगे हुए थे, अब बताएं, फिर अब आप बताएं, अब आप बताएं कि अब किधर की सजा, जिसको मैंने कहा था ये पानी के बुलबुले हैं, छोड़ें इनको, सीरियस ना लें। अच्छा, फिर जो हम रिलोकेशन को पकड़ा था, वो टेक्निक भी अब मुझे लगता है कि कारगर हुई कि ये चीजें उधर को जा रही हैं। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी लटका हुआ है, लेकिन एक बड़ी उम्मीद है कि 20 अप्रैल तक वो है। हाँ, चांद गिरन ने पुश मारा, मैंने कहा रही सही कसर सूरज गिरन पूरी करेगा, तो इमरान खान को सूरज गिरन ने भी फेवर देनी है, तो चांद गिरन नहीं तो सूरज गिरन धक्का लगा तो ईद ही है, ठीक है, और वो एक्सट्रीम भी है। कोई ऐसा अनरेस्ट बन जाए कि बस फिर वो अचानक कोई गाड़ियां पहुंचे और फौरन खान को लाएं और कहें कि आज अभी माइक पकड़ बैठ जाए, इस तरह का भी सीन बन सकता है। इसमें मेरे ज़हन में ना ये हेवले आते हैं। अच्छा, अब हम भी, आपको पता है कि 2 + 2 तो कर लेते हैं, जैसे कि आपने यूरेनस खुलवा लिया मुझसे जी, जुपिटर का अलहदा बता दें, 8th हाउस का अलहदा बता दें, जिसका पूछा, लेकिन आपको पता है कि एक पिक्चर तो बनती है ज़हन में। पिक्चर ऐसी भी बन सकती है कि हालात जैसे अप्रैल में बहुत ही ख़राब जब होने हैं, तो फिर इससे भी ज़्यादा क्या ख़राबी है कि कोई कहे चल भी आ जा बाहर मतलब इस तरह की सूरत हाल बन जाए। और एक और सूरत हाल है जो मैं ज़ाती तौर पे, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, ज़ाहिर खबरें सारा दिन काम होता है, खबरों से मुतल्लिक और चीज़ें करना, पढ़ना, सुनना, देखना, आर्टिकल्स पढ़ना, कॉलम पढ़ना, तो मैं ज़ाती तौर पे बीइंग माई सेल्फ, जो मुझे लग रहा है, जो मैं परसीव कर रहा हूँ मुद्दा, मुझे ये मामला किसी सियासी ताकत के हाथों कंट्रोल होते नज़र नहीं आ रहे, और मैं इस वक्त तक इस बात का कायल हो चुका हूँ
کہ کسی حکومت کو گھر بھیجنے اور جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ خود آ جانا، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے ہو چکے ہوئے ہیں. مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتی. مجھے یہ ایک تو حکومت چلتی نظر نہیں آتی، یہ معیشت کو ٹھیک کرتے نظر نہیں آتے، جتنے سنجیدہ پاکستان کے ایشوز ہیں یہ ان ایشوز کو ایڈریس کرتے نظر نہیں آتے، سیاسی جو استحکام ہے وہ پاکستان میں آتا ہوا نظر نہیں آتا. نہ صرف عمران خان بلکہ حکومتی جماعتوں کا بھی موڈ نہیں ہے. سینٹ الیکشن کے اوپر کل ظاہر ہے 2 اپریل آج جب ناظرین دیکھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے. کے پی کے اسمبلی کا مدعا جوں کا توں ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن ایک صوبے کا ہو ہی نہ. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن اور عدالت پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ مدعے چل رہے ہیں. تو عجیب و غریب قسم کا بحران ہے. یوں کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بحران جو ہے نا یہ بڑی محنت کے ساتھ نہیں کچھ انسان کرتا، شاید انٹینشن کچھ اور ہوگی، بن یہ گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات سب کے ہاتھوں سے نکل جائیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اپریل سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم. اپریل ایک ایسا ٹائم ہے، لیکن اپریل کے فوراً بعد جو مئی ہے، تو مئی کے آن ورڈ جو ہے میں کہتا تھا کہ 2-3 باتیں یاد کریں. ایک تھا کہ اپریل کے بعد حل صرف عمران خان. اپریل کے بعد آپ کو عقل آئی لگے گی، ایسا کچھ گزر گیا ہوگا، آپ کہیں گے ہم سیانے ہو گئے، قوم عقل بحیثیت قوم. اور اگر عمران خان کو کچھ ملنا ہے تو 14 اگست کی آزادی. اچھا، اور اگر یہ جو انریسٹ یا دھمک کی باتیں ہوتی تھی یا جو آپ نے جس پیرائے میں کی، تو یہ تو بہت پہلے بھی ایکسپیکٹڈ تھی. جب ہم اسٹل موجود ہے. ہاں، جب ہم دیکھتے تھے کہ الیکشن کی صورتحال، اور آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا الیکشن پتہ نہیں اب کیسے ہونا ہے، اتنا انریسٹ اور اتنا سب. اور اب جب ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے میچور بندے چولے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کا کیونکہ پروفائل ہے بیٹی کے ساتھ کنڈکٹر بن کے وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب کیا یار، کم اور مت ماری گی 3 بار تو وزیر اعظم تیرا کیلیبر تھا، تو نے کیا تھوکا ہی چاٹا ہے مطلب، اور کیا کی ہے. کم از کم مجھے لگتا تھا کہ پالیٹکس کو جاتے جاتے پاکستان کی کوئی اچھا موڑ دے دیتے، کہہ دیتے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، میرے لیے بھی غلط ہے، اسد کے لیے بھی غلط ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اناؤنس کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تو کسی حکومت کو نہیں مانتا، میں تو آ رہا ہوں. ہاں، تو بس یہ جو وہ نہیں مانتے تو پھر باقی کیوں مانیں گے، جن کو 180 سیٹوں کا کلیم ہے جن کا، اور وہ کیوں ماننے لگے ہیں. تو یہ وہ باتیں اب یاد کریں. اب آج کے دن پھر وہ آپ کو اب بڑی اچھی سمجھ آئے گی. جب میں کہہ رہا تھا پاور ٹرانسفارم ہوگی نیچے سے نیچے، اب اس میں 2 اچھی باتیں ہیں. اچھی بات ایک کہ یا تو بلدیات تک چلی جائے پاور، یا پھر آپ اکیلے قانون ہاتھ میں لے لیں انڈیویجولز. لیکن وفاق کمزور ہوگا، اس کا مطلب ہے صوبے اپنی اپنی بات کریں گے. یہ جملے بھی یاد ہیں. تو پھر اب یہ وہ ٹرانسفارمیشن کا یہ جو سارا عمل ہے، اب اگر یہ بلڈ ہوتا ہے تو پاکستان میں ڈیفینیٹلی جو سب سے زیادہ مقبول ترین آواز ہے اس کی ضرورت پڑے گی، جس بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا کہ حل صرف عمران. اچھا، لوگ اس میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جب پریڈکشنز کر رہے ہیں تو بس عمران خان کا ہی چارٹ اور عمران خان ہی. نہیں، عمران خان کا چارٹ اپنی جگہ. عمران خان کو تو عقل خود بھی اپریل کے بعد آنی تھی، سیدھی ہونی تھی. جب میں کہتا تھا گرو کا، ان کا گرو چنڈال یوگ لگا، پھر گرو ٹیڑھا ہے، ساری ہم یہ باتیں رہے، ریمڈیز دیتے رہے. عمران خان کا کیوں کہتا تھا کہ اپریل کے بعد سب ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ جوپیٹر اپنی پوزیشن بدلے گا ان کے لیے بھی. لیکن یہ اوور آل جب کڑیاں ساری ملاؤ، زمینی حقائق ملاؤ، سب ملاؤ، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو جانا تھا. اب صرف وہ ایک کانفیڈنس کا فرق ہوتا ہے آپ میں اور ہم میں. مطلب جو لوگ سارے اس میں دیکھ رہے تھے، آپ لوگ ڈیفینیٹلی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی سامنے جرنل لائف، وہ جو ریئل ٹائم انفارمیشنز پہ، اور ہم جیسے ہوا میں تیر مار رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ہمارے تیر جدھر جا رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ تیر تکے رکھ کے کدھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ کدھر ہیں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا. تو اب یہ ہونا چلیں. ایک اور بات، اس سب کو چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک بات صرف سمجھا دوں کہ اگر قوم نے ٹرانسفارم ہونا ہے تو کیا یہ سارے عمل سے نہیں گزرنا تھا؟ بے شک ایسے اگر آپ نے ٹرانسفارم ہونا ہے پوری صفائی جو ہے وہ تو ہوگی. تو پھر ہاں، تو میں یہ یاد ہے کہ یہ شاپر بند رہے. بالکل ٹھیک. ابھی آپ کو وہ باتیں یاد آئیں گی جب میں نے کہا تھا یہ شاپر ہے پی ڈی ایم بن کر. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب. ابھی آپ نے جب بات کی نا عمران خان صاحب کی
کہ ہم ان کا چارٹ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے دوبارہ کرنا ہے کیونکہ اپریل سٹارٹ ہوا ہے. تو ناظرین عمران خان کے لیے اپریل خاص طور پہ کیسا ہونا ہے ہم نے اس ویڈیو میں ظاہر بات کی ہے. ناروے سے ہمارے کچھ ویور ہیں, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ذرا تفصیلی ہمیں آگاہ کرنا ہے, آپ نے بتانا ہے. اس لیے نہیں کہ پولیٹیکل لیڈر ہے, بٹ ویسے اوور آل کہ عمران خان کا ذائچہ اتنا تکڑا کیوں ہے, اتنا کرشماتی کیوں ہے, عمران خان مشکلات سے کیوں نکل آتے ہیں, کیا ہے ان کے ذائچے کے اندر, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے اگلی ویڈیو میں سمجھ آ. فی الحال کے لیے اجازت چاہیں گے آپ سے ناظرین. بہت شکریہ, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.